Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in the second lecture of Organizational Behavior and Theory. ہمیں پوری امید ہے کہ فرسٹ لیکچر جو آپ نے سنا اس کو اچھی طرح آپ نے آبزرو کیا ہوگا، اس کو ایویلویٹ کیا ہوگا اور اس کو مزید ایکسپلور کرنے کے لیے آپ نے لٹریچر کو ریویو کیا ہوگا. بیفور گوئنگ ٹو سیکنڈ لیکچر I would like you to recall some glimpse of first lecture. آپ کو پتہ ہے کہ آرگنائزیشنل بیہیویئر اور تھیوریز جیسے کہ میں نے بتایا تھا بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، جس کی مدد سے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو جو کہ ہماری ورک پلیس کے اوپر ہوتا ہے اس کو آبزرو کرتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دیٹ environment we change our behaviors. We usually change our behaviors and we accommodate or facilitate others in the light of our behaviors. تو بیسیکلی ورک پلیس کے اوپر جو چیزیں آپ کو جو ایکسپیرئنس اور جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آپ کی اس کو فلفل کرنے کے لیے ہم آرگنائزیشنل بیہیویئر اور تھیوریز کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہم ورک سیٹنگ کے اوپر بہتر طریقے سے کام کر سکیں. اس میں ہم نے مختلف تھیوریز پڑھی تھیں جس میں ہمارے کچھ آبجیکٹیوز بھی تھے کہ اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد ہم ایک مثبت طریقے سے اپنی آرگنائزیشن کے اندر کام کریں گے جس میں ہماری پرسنل گروتھ اور جس میں ہماری پروفیشنل گروتھ اور ان دونوں گروتھ کے ساتھ ہمارے آرگنائزیشن کی گروتھ جو ہے وہ ہو سکے. اس میں ہم نے مینیجرز کے بارے میں ڈسکس کیا کہ مینیجرز کیا کرتے ہیں، کس طرح مینیج کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کو، کس طرح اپنے امپلائیز کی مختلف ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. اب اس ضروریات میں ٹیکنیکل ضروریات بھی ہیں اور ان کی پرسنل ضروریات بھی ہیں. کس طرح ہم کو ریلیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، کس طرح بیلنس کرتے ہیں تاکہ ورک انوائرمنٹ بہتر طریقے سے کام کرے اور مینیجر جو ہے اور بہتر پروڈکٹیوٹی لے سکے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ایک منفرد قسم کا ٹاپک ہے جس کے اندر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ مختلف سوشل سائنسز کے سبجیکٹ اور بیہیویئرل سائنسز کے سبجیکٹ کو مرج کر کے آرگنائزیشنل بیہیویئرس کو ترتیب دیا گیا ہے. اس کے اندر آپ سائیکالوجی بھی ہے، اس کے اندر سوشیالوجی اور اینتھروپولوجی بھی ہے اور اس کے اندر دوسری بیہیویئرل سائنسز ہیں جو انسان کے مزاج کو سمجھنے میں اور اس کو مزاج کو سمجھ کر اس مزاج کی مطابقت کے مطابق ماحول کو کریٹ کیا جا سکے. اس کے بعد ہم نے اس کا سکوپ ڈسکس کیا تھا کہ اس کا بہت وائڈ سکوپ ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ اس میں پورا موقع ملتا ہے آپ کو کہ آپ اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بروئے کار لائیں. آپ ظاہر ہے جس بھی آرگنائزیشن کے اندر کام کریں گے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے، کیونکہ ابھی دوسرے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح آپ اپنی انٹیلیجنس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن آرگنائزیشنل بیہیویئرس کے اندر آپ کو یہ ایک آرٹ ہے جو سیکھنے کا موقع ملے گا کہ کس طرح ہم اپنی ایموشنس کو کنٹرول کریں گے، کس طرح دوسرے کی ایموشنس کا خیال رکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے تو ایک بہت خوبصورت مجموعہ جو کہ آرگنائزیشنل بیہیویئرس کی صورت میں ہے وہ سامنے آتا ہے. اب آپ یقیناً منتظر ہوں گے، اب ہم آپ کو اپنا دوسرا چیپٹر شروع کرتے ہیں جو اسپیشلی خاص طور پر آپ اس میں آپ کو انٹرسٹ لینا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ کا انٹرسٹ اور آپ کی توجہ ضرور رہے گی اس میں، کیونکہ یہ انڈیویجول بیہیویئرس کے بارے میں ہے. فاؤنڈیشن آف انڈیویجول بیہیویئرس، کیسے آرگنائزیشنس کے اندر ہمارے پرسنل جو بیہیویئرز ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاؤنڈیشنز آف انڈیویجول بیہیویئرس، کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی بنیاد رکھ کر ایک انڈیویجول کا بیہیویئر ترتیب پاتا ہے اور اس بیہیویئر کو کس طرح ہم نے الائن رکھنا ہے. ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں ہے، کنٹینیوسلی کنسسٹنٹ آپ نے اپنے بیہیویئرس کی الائنمنٹ کیسے کرنی ہے.
تو اس کا راز یا اس کے جو کانسیپٹ ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اس سے پہلے after studying this chapter you should be able to define the key biographical characteristics. اب بایوگرافیکل کریکٹرسٹکس کا آپ کو پتہ ہوگا کہ جیسے آپ کا بایو ڈیٹا، جیسے آپ کی بایوگرافی، اسی طرح بایوگرافیکل کریکٹرسٹکس ہیں جو آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوتے ہیں بایوگرافیکل کریکٹرسٹک. لیکن یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ڈیفائن کر سکیں اپنے کی بایولوجیکل کریکٹرسٹکس کو، جس کی مدد سے آپ کی کوئی پہچان ہوگی، جس کی مدد سے آپ کو جاننے کا دوسروں کو موقع ملے گا اور آپ کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کا موقع ملے گا. آئیڈینٹیفائی دا 2 types آف ابیلٹیز. پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ کون سی 2 ایبلٹیز ہیں جو کہ ہونا جس کا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد شیپ دا بیہیویئر آف ادرس. ڈیئر اسٹوڈینٹس، سب سے ضروری چیز جو آپ کو سیکھنی ہے اس میں کہ کس طرح دوسروں کے بیہیویئرس کو آپ شیپ کریں گے، کس طرح دوسروں کے بیہیویئر کو اپنے بیہیویئر کی مدد سے چینج کریں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ دوسروں کے مزاج کو سمجھا جائے. جب بھی ہم کسی جگہ کام کرتے ہیں، کسی کلاس میں پڑھتے ہیں، کئی لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو ہم اپنے رویے کے مطابق اگر عمل میں کوئی چیز لائیں گے، ہو سکتا ہے دوسروں کو یہ چیز اچھی نہ لگے. تو یہ ایک ایسا آرٹ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ دوسروں کے بیہیویئرس کو کس طرح اپنے اندر سمونا ہے تاکہ ایک بہتر طریقے کے ساتھ ہم دوسروں کے بیہیویئرس کو انٹرپریٹ کر سکیں. اس کے بعد ڈسٹنگوش بٹوین دا 4 schedules آف ری انفورسمنٹ. ری انفورسمنٹ آپ کی اسٹرینتھ ہے. کیسے آپ کو کون سی وہ 4 چیزیں ہیں جس کو اسکیجول کیا جائے تو آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے اور آپ بہتر طریقے کے ساتھ آرگنائزیشن کے اندر کام کر سکتے ہیں. کلیریفائی دا رول آف پنشمنٹ ان لرننگ. آپ نے مختلف اوقات میں مختلف چیزیں سیکھی ہوتی ہیں، اس میں مختلف کانسیپٹ کو دیکھا جاتا ہے. اس میں ایک کانسیپٹ بچپن سے آپ دیکھیں تو پنشمنٹ کا بھی ہے. پیرنٹس بھی آپ کو پنشمنٹ کرتے ہیں کسی وجہ سے، لیکن اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ پنشمنٹ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ پنشمنٹ کا مقصد اسی لیے ہوتا ہے کہ کوئی بہتری کی صورت نکلے اور آپ کم سے کم مسٹیکس کریں. تو ایک کانسیپٹ رول آف پنشمنٹ جو ہے، ہو سکتا ہے مس کنسیپشنز ہوں آپ کے کچھ ذہن میں، تو اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد اس پنشمنٹ کے مس کنسیپشنز کو بھی دور کرنے میں اور اس کا جو رول ہے، صحیح رول جاننے میں مدد ملے گی. And next, practice of self-management. This is most important things. After studying this chapter, you will be able to manage yourself. سیلف مینجمنٹ کے بارے میں کافی لوگ آپ کو کافی ساری چیزیں آپ کے جو ہے وہ کانسیپٹ ہوں گے جو کہ کلیئر بھی ہوں گے کسی حد تک، لیکن ایکچولی سیلف مینجمنٹ کیا ہے، اس سیلف مینجمنٹ کے ساتھ کیسے ہم اپنی ترقی کی راہ کی طرف جا سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی استعداد کو بڑھا سکتے ہیں اور جو بھی ہماری استعداد ہو اس کو ایک لمبے اور کنسسٹنٹ پیریڈ تک کیسے لے کے جا سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب آپ کی توجہ چاہیے ہوگی کیونکہ ہم اپنے اس آج کے منفرد اور ایک انٹرسٹنگ ٹاپک میں جو ہے قدم رکھنے لگے ہیں. سب سے پہلے بایولوجیکل کریکٹرسٹکس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ بایوگرافیکلی ہے تو بایوگرافیکلی جو بایوگرافک کریکٹرسٹکس ہیں، پرسن کریکٹرسٹکس سچ ایز ایج، جینڈر اینڈ میریٹل اسٹیٹس that are objectives and easily obtained from personal record. These type of information we can get from your personal record. پرسنل ریکارڈ کہیں بھی آپ جائیں گے، آپ اپنے پرسنل ریکارڈ میں یہ ضرور لکھیں گے آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آپ آئے ہیں، کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی ایج کیا ہے، آپ سنگل ہیں یا آپ میرڈ ہیں. یہ ساری انفارمیشن اس لیے چاہیے ہوتی ہے تاکہ کوئی آپ کو جاننا چاہے تو اس کو یہ بنیادی معلومات کی فراہمی ہو. اس میں ہم بایو میٹرکس کا بھی سوشو میٹرک کا بھی کانسیپٹ دے سکتے ہیں کہ ایک ایکٹیویٹی اگر ہم کریں اور ایک کلاس میں سے مختلف لوگوں کو نکالیں اور یہ پوچھ لیں کہ آج ناشتہ کون کون کر کے آیا ہے تو کافی سارے ہاتھ کھڑے ہوں گے، یا یہ پوچھ لیا جائے کہ آج دودھ کون کون پی کے آیا ہے
تو جو بھی دودھ پی کے آئے اس کو ہم ایک گروپ میں کر لیں, جنہوں نے ناشتہ کیا ہے وہ ایک گروپ میں کر لیں, اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ان کو ایک گروپ میں کر لیں. پھر ان سے ہم اگر آپ پوچھیں کہ دیکھیں کہ کتنا فیملیئر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے, کتنے سملر ہیں ان کی عادات, تو یہ بھی ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کے لیے مدد ملتی ہے. تو بایوگرافیکل کریکٹرسٹکس کا جاننا آرگنائزیشن کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ کوئی کسی بھی انٹرویو میں جائیں گے, سب سے پہلے آپ سے بایوگرافیکل کریکٹرسٹکس کے بارے میں پوچھا جائے گا, جس کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد جو چیز آپ کو پوری زندگی کام آئے گی, ایبلٹی, انٹلیکٹ اینڈ انٹیلیجنس. ان تمام ٹرمز کا آپ کا وقتاً فوقتاً واسطہ پڑتا رہتا ہے, لیکن یہاں پہ ایک منفرد اور ایک مخصوص طریقے کے ساتھ ایبلٹی کا موازنہ ہم کرنا چاہیں گے کہ انٹلیکٹ کیا چیز ہے, انٹیلیجنس کیا چیز ہے, ہاؤ وی کین گیٹ دا ایبلٹیز اینڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ایپٹیٹیوڈ اینڈ ایبلٹی. What is the impact of ability on our intellect, and what are the impact of intellect towards our intelligence? How we can develop our intelligence? How can we develop our intellect? تو سب سے پہلے اگر ہمیں اس کا بنیادی طور پہ ہمیں معلوم ہوگا کہ انٹلیکٹ, ایبلٹی اینڈ انٹیلیجنس کیا ہے, اور ان ٹولز کو ہم کہاں کہاں اختیار کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں ہم اس کو اپنی اس پروسیس کے اندر ڈال سکتے ہیں, تو اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اب دیکھیں ایبلٹی کیا کہہ رہی ہے. ایبلٹی an individual's capacity to perform the various tasks in a job. Everyone has his own ability. You can gain and get the ability by learning. You learn some skills, you learn something and convert in your ability. تو skills اور آپ کی لرننگ اور یہ ساری چیزیں ملا کے آپ کی ایبلٹی بناتی ہے. اور اگر اس کو ہم اس طرح دیکھا جائے کہ آپ کی ایبلٹی اور کیپیسٹی ٹو پرفارم ویل, ٹو پرفارم سم ٹاسک, تو یہ آپ کی ایبلٹی ہوگی. اف یو لرن سم تھنگ اینڈ ڈونٹ ہیو دی ہیبٹ آف پریکٹس دیٹ تھنگ, دین یو ڈونٹ ہیو دی ایبلٹی ٹو پرفارم ایز اینڈ وین نیڈڈ. تو آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ کوئی اسکل سیکھیں, کیونکہ ایپٹیٹیوڈ آپ کے پاس ہے اس لیے آپ نے اسکل سیکھی. جیسے ہی آپ نے اسکل سیکھ لی, اب اس کی پریکٹس چاہیے, اس سے آپ کی ایبلٹی فرنش ہوتی ہے اور اس سیکھی ہوئی اسکل کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو آپ کی انڈیویجول کیپیسٹی کو ہم ایبلٹی کہیں گے, لیکن اس وقت کہیں گے جب آپ پرفارم کریں گے کوئی ویریس ٹاسک اپروپریٹلی اور بہتر طریقے کے ساتھ, وہ بھی جاب کے اندر کسی بھی ٹاسک کو آپ کسی بھی جگہ یوز کریں تو آپ کی ایبلٹی آپ کے کام آئے گی. اس کے بعد انٹلیکچوئل ایبلٹی, دا کیپیسٹی ٹو ڈو مینٹل ایکٹیویٹیز. اب انٹلیکچوئل ایبلٹی کیا ہو جائے گی؟ ایبلٹی جنرل ایبلٹی, آپ فزیکلی کوئی چیز پرفارم کرتے ہیں, کوئی ہنر ہے آپ کے پاس تو ایبلٹی ہے. لیکن انٹلیکچوئل ایبلٹی یا انٹلیکٹ ایبلٹی کیا چیز ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ذہنی استعداد کار جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ کی ذہنی استعداد کار ہے, اس ذہنی استعداد کار کے اوپر آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں, اس ذہنی استعداد کار کے مطابق آپ اپنی پسند ناپسند اور اپنی سیکھنے کی عمل کو جاری رکھتے ہیں. تو آپ کی جو کیپیسٹی ہے جو مینٹل ایکٹیویٹیز کرنے میں مدد دیتی ہے, مینٹل ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے میں مدد دیتی ہے, وہ آپ کی انٹلیکچوئل ایبلٹی ہے. دیٹ ایبلٹی help you a lot for the thinking process, and in the light of that thinking you make something and you produce something, you design something, you execute in the light of that designing. تو intellectual ability جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے اس میں. اس کے بعد آپ کا آگے ملٹیپل انٹیلیجنس. اب ملٹیپل انٹیلیجنس یعنی ایبلٹی ایک طرف رکھتے ہیں, انٹلیکٹ ایبلٹی ایک طرف رکھتے ہیں, لیکن ایکچوئل ملٹیپل ایبلٹیز کا نام, ملٹیپل انٹیلیجنس کا نام ہے آپ کا انٹیلیجنس. کیا چیز ہے؟ انٹیلیجنس کنٹینز 4 سب پارٹس. اب 4 سب پارٹ ہوں گے تو پھر آپ کی ملٹیپل انٹیلیجنس جو ہے وہ کنسیڈر ہوگی. کوگنیٹو, سوشل, ایموشنل اینڈ کلچرل. اب یہ 4 چیزوں کا مرکب جو ہے آپ کی ملٹیپل انٹیلیجنس کو جو ہے وہ منظر عام پہ لے کے آئے گی. اور کوگنیٹو میں آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز, آپ کی ایموشنل اور کلچرل جو سمجھ بوجھ ہے, یہ ساری ملا کے آپ کی ملٹیپل انٹیلیجنس کو بنائے گی. تو اب آپ سے ایک سوال ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس, ابھی آپ یہ بتائیں کہ ڈو یو ہیو یور اور ڈو یو نو اباؤٹ یور کوگنیٹو
intelligence? Do you have the social intelligence? Do you have the emotional intelligence? Do you have cultural did you ever consider that things کہ یہ کتنی زیادہ میٹر کرتی ہیں آپ کی لائف کے اوپر, کتنی زیادہ یہ آپ کو جو ہے سپورٹ کریں گی. اور اگر جب جاب پلیس کے اوپر آپ کے پاس یہ چیزیں اس میں سے ایک بھی کم ہوگی تو وہ ڈیفیشنسی نظر آئے گی, جس کی وجہ سے آپ کے بیہیویئرس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑے گا. بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں ایبلٹی, انٹلیکٹ اینڈ انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ کے بیہیویئرس کو اعلان کرنے میں مدد دیتی ہیں. آپ کی ایبلٹی آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے, آپ کی ایبلٹی آپ کی ضرورت کا احساس دلاتی ہے, آپ کی ایبلٹی آپ کو ہر وقت تندرست و توانا اور چوکنا رکھتی ہے کہ آپ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہیں. پھر اس کے ساتھ جب آپ کے انٹلیکچوئل ایبلٹی کو ایڈ کر دیا جائے کہ یہ کام تو بہت اچھا کرتا ہے لیکن بہت اچھے طریقے سے یہ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بھی ہے, یہ لوگوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے, تو اس کو جب ملائیں گے تو یہ ایک اور اچھی چیز بنے گی جو آپ کو ورک پلیس کے اوپر اور زیادہ مدد دے گی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے بعد جن 4 چیزوں کا آپ نے جو کہ سب پارٹ ہیں آپ کے ملٹیپل انٹیلیجنس کے, خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوگنیٹیو ایبلٹیز آپ کی کتنی ہیں, کتنا چیزوں کو آپ باہر سے پرسیو کرتے ہیں اور سٹور کرتے ہیں اپنے ذہن کے اندر, اور جب ضرورت ہو اور ضرورت کے عین مطابق آپ اپنے اس سٹوریج میں سے وہ ڈیٹا جو کہ ریکوائرڈ ہوتا ہے اس وقت کی ضرورت, وہ بات جو اس وقت ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ آپ وہ بات کریں جس کی ضرورت محسوس کی جائے, وہ مشورہ دیں جس مشورے کی ضرورت محسوس کی جائے, وہ ڈیزائن کریں جس ڈیزائن کی ضرورت ہو, تو یہ آپ کی کوگنیٹیو ایبلٹیز میں آتی ہیں. اگر یہ نہیں ہوں گی, وقت کے اوپر چیزیں نہیں آئیں گی, تو پھر آپ کی کوگنیٹیو ایبلٹی یا کوگنیٹیو انٹیلیجنس کو دوبارہ جو ہے فرنش کرنے کی ضرورت ہے, دوبارہ اس کی کیئر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہماری ایبلٹی انکریز ہو. اس کے بعد سوشلی, ہاؤ سوشلی اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ یو آر ٹو انٹریکٹ ود ادر پیپلس. سوشلی کتنے زیادہ رسپانسبل ہیں, سوسائٹی کی نیڈس کو سامنے رکھ کر آپ کتنا زیادہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, کتنا زیادہ سوسائٹی کی یا سوشل ہو کر آپ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں, تو یہ آپ کی سوشل ایبلٹیز کے اندر آئے گی, سوشل انٹیلیجنس کے اندر آئے گی. لوگ آپ سے خوش ہوں گے کیونکہ آپ سب کے ساتھ کنیکٹ ہیں, سب کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. آپ کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے, بغیر کیے ہوئے آپ مدد کرتے ہیں کیونکہ سوشلی آپ انٹیلیجنس ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ کس چیز کی ضرورت ہے, کس ڈپارٹمنٹ میں کس سیکشن میں کس چیز کی ضرورت ہے, اس میں اپنی ان پٹ کیسے دے سکتا ہوں. تو دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس وچ یو ہیو ٹو کنسیڈر ٹو فلفل دی ریکوائرمنٹ آف یور پروفیشنل گروتھ اینڈ پروفیشنل اسٹینڈرڈس. تو یو ہیو ٹو سیٹ یور پروفیشنل اسٹینڈرڈ بائی ٹیکنگ پارٹ ان دیٹ کائنڈ آف ملٹیپل انٹیلیجنس. دیز آر دا 4 sub part which are equally important for your growth and your grooming. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے بعد آپ ایموشنلی آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہوں کہ آپ کو دوسرے کے ایموشنس کو پڑھنے میں آسانی ہو. آپ دوسرے کے ایموشنس کو سامنے رکھ کر اپنی کوئی چیز کو جب پریزنٹ کریں گے تو وہ فوراً ہاتھوں ہاتھ لی جائے گی, اور آپ ایک بہت ہی منجے ہوئے اور بہت ہی زیادہ فیوریبل پرسنالٹی کی صورت میں اپنے ورک پلیس کے اوپر آئیں گے. آپ کسی بھی جگہ کام کر رہے ہوں, ان ایبلٹیز کو, ان انٹیلیجنس کو, اس سارے انٹلیکٹ کو یوز کریں. دیکھیے کس طرح آپ کامیابی آپ کے قدم چومے گی, آپ نمایاں ہو کے باہر آئیں گے, آپ کی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بہتر طریقے کے ساتھ کام کرے گا, اور آپ انجوائے کریں گے اپنے کام کو, اپنے تعلقات کو اور اپنی تمام چیزوں کو. اس کے بعد کلچرل, اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کلچر میں آپ رہتے ہیں اس کلچر کے مطابق, یا جس کلچر کے مطابق آپ کی ورک پلیس ہے یا جو اس کے اندر کلچرز ہیں, تو اس کے مطابق کتنا اپنے آپ کو آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ ان کلچرز کو بھی ڈیمیج نہ ہو وہ کلچر, اور آپ بہت اچھے طریقے کے ساتھ فلرش کریں. تو یہ دیز سب پارٹ ول ہیلپ یو اے لاٹ, اور دس از سمپلی نون ایز ملٹیپل انٹیلیجنس. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ سے ایک سوال ہے, یہ بتائیے کہ اس میں آپ نے کن کن چیزوں کا کہاں خیال رکھا, کیا آپ نے ان چیزوں کو کبھی کنسیڈر کیا, اور اگر نہیں کیا تو آپ کو ایک دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ان 3 ٹرمز کو ایکسپلور کریں اور اپنے اوپر اس کو
اپلائی کریں, دیکھیں اس میں کیا چیز آپ کے پاس ہے, کیا نہیں ہے اور کیا کم ہے. جو نہیں ہے اس کی ایکوزیشن کی طرف جائیں, اور جو کم ہے اس کی امپرومنٹ کی طرف جائیں, اور جو نہیں ہے اور جو ہے اس کو مزید امپروو کریں اور اس کو پریکٹس کریں. جب تک ہم ان چیزوں کی عملی زندگی میں پریکٹس نہیں کریں گے تو ہمارے بیہیویئرز چینج نہیں ہوں گے. ہم ایک وقت کے لیے یاد رکھیں گے کہ آج مجھے اچھا کام کرنا ہے, لیکن کیونکہ ہماری پریکٹس میں نہیں ہے تو دوسرے دن ہم اپنا وہ بیہیو کریں گے جو ایکچولی ہماری شخصیت کے ساتھ چپکی ہوئی چیز ہے, ہماری شخصیت کی ایک حصہ بن کے ہمارے ساتھ ہماری وہ تمام بری عادات, برے بیہیویئرز, برے ایٹیٹیوڈ چلتے رہتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ سبجیکٹ آپ کو ان تمام چیزوں سے آپ کی نجات دلائے گا اور آپ کو ایکچولی بتائے گا کہ آپ کیا ہیں, کیوں ہیں, کس لیے ہیں, آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور آپ کے کام کرنے کا مقصد کیا ہے, کس طرح آپ ہائیلی پروڈکٹیو انڈیویجول بن سکتے ہیں, کس طرح آپ زمانے کی جدتوں کے اندر اپنی جدتیں جو آپ کی صلاحیتیں ہیں آپ اس کو انڈلج کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس طرح کے کانسیپٹس آپ کو دیں گے. تو آپ سے گزارش ہے ایبلٹی, انٹلیکٹ اور انٹیلیجنس کا اپنے طور پہ موازنہ کریں اور اس کو آگے لے کے آئیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ لے کے آئیں گے. اس کے بعد ہے ڈائمینشن آف انٹلیکچوئل ایبلٹی. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتائیے کہ آپ کی انٹلیکچوئل ایبلٹی کتنی ہے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ ظاہر ہے ٹیکنیکلی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, کیونکہ کبھی یہ ہم نے دیکھا نہیں, سنا نہیں. تو لیکن آج کے بعد سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ ڈائمینشنز ہیں آپ کے ساتھ. اس ڈائمینشنز کو, کس کی چیز کی ڈائمینشن؟ انٹلیکچوئل ایبلٹی کی ڈائمینشنز. تو دیر آر نمبر آف انٹلیکچوئل abilities which you have to focus, which you have to take care of those abilities, and every ability has its own place. یہ نہیں کہ یہ اس کی کم ضرورت ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو باہر نکال دو, اس کو رکھ لو. ایسا نہیں ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایسے نہیں ہوگا. یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی ڈائمینشنز کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہیں, تو اب آپ دیکھیں نمبر ایپٹیٹیوڈ, نمبر 1 نمبر ایپٹیٹیوڈ. اس کی مدد سے آپ دیکھیں جو کاؤنٹنگ کرتے ہیں, جو پلس مائنس کرتے ہیں, جو آپ دوسرے حسابات کرتے ہیں, اسٹیٹسٹکس کر رہے ہیں, آپ مختلف چیزوں کو نمبرز کے ساتھ جب ایویلیویٹ کریں گے تو یہ کون کرواتا ہے؟ یہ آپ کو نمبر ایپٹیٹیوڈ کرواتا ہے. اور یہ کس کا حصہ ہے؟ یہ انٹلیکچوئل ایبلٹی کا حصہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے. دیٹ از وائی یو آر ایبل ٹو کاؤنٹ دا نمبرس. تو حساب کے لین دین کے اندر کام آئے گی. اس کے بعد آپ کی وربل کمپریہنشنز ہے. یہ بھی آپ کی انٹلیکچوئل ایبلٹی ہے کہ ہاؤ ساؤنڈ وربلی یو آر, ہاؤ اسٹرانگ یور وربل کمپریہنشن. کیسے آپ انٹرپرسنلی اسکلز, اپنی جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ افیکٹو بات کر سکتے ہیں. آپ کی نظر میں ہوگی جیسے لیڈرز کو آپ نے دیکھا ہوگا, ان کا وربل کمپریہنشن کتنا اچھا ہوتا ہے, بلا روک ٹوک کتنے اچھے طریقے کے ساتھ جو ان کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. اور خالی ایکسپریس نہیں کر رہے ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس بات کے اندر ایسا اثر موجود ہوتا ہے جو ایک لاکھوں کے مجمع کو ان کی بات سننے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو یہ کتنی زبردست کوالٹی ہے. تو اس کے حصول کی طرف جائیں کہ آپ جب بات کریں تو سننے والے جو ہیں وہ غور سے سنیں, اور جب آپ بات اپنی سمجھانا چاہیں کسی کو تو بہت جلدی عام لوگوں کی سمجھ میں آئے. تو یہ ایک آرٹ ہے جس کو وربل کمپریہنشن کہیں گے, اور یہ بھی ہمارے انٹلیکچوئل ایبلٹی کا ایک حصہ ہے. ہمارے پاس یہ تمام صلاحیتیں ڈیئر اسٹوڈنٹس موجود ہیں, لیکن ہمیں اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کبھی ان صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لائے. سب سے پہلے ہم ان صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی تو کریں کہ ہمارے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں. کیا میرے اندر جسمانی اور ذہنی اور روحانی اور معاشرتی صلاحیتیں ہیں کہ میں معاشرے کے اندر بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکوں. آگے جو ہم جا رہے ہیں اس میں بہت اچھی سی چیزیں ہیں جو آپ کو ریئل لائف میں بہت زیادہ سپورٹ کریں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس کے بعد ہے پرسیپچول سپیڈز. آگے آپ پرسیپشنز کے کچھ ٹاپکس ہیں وہ پڑھیں گے. یہ کتنی اسٹرانگ چیز ہے, اور یہ پرسیپشن ہی ہے جو آپ کو کیریئر کی بلندیوں پر, ترقی کی بلندیوں پر, اور بہت سارے آپ کو جو منزلیں آسان کرنے میں کام دے گی. آپ کی پرسیپچول سپیڈ ہے, آپ کی پرسیپچول سکلز ہیں, پرسیپشن ہے آپ کا.
کہ آپ کا پرسیپشن کیا ہے، اپنے بارے میں پرسیپشن کیا ہے، آپ کا دوسرے لوگوں کے بارے میں پرسیپشن کیا ہے، آپ کا اپنے ملک کے بارے میں پرسیپشن کیا ہے، آپ کا اپنے سیٹ اپ کے بارے میں، آرگنائزیشن کے سیٹ اپ میں آپ کا پرسیپشن کیا ہے. اگر آپ کا پرسیپشن صحیح ہے اور آپ کا اندازہ صحیح ہے، آپ صحیح پریڈکٹ کرتے ہیں، آپ صحیح چیزوں کو جج کرتے ہیں، تو پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، تو پرسیپچول سپیڈ کہ کتنی جلدی آپ بہتر ججمنٹ کرتے ہیں، کتنی جلدی کتنے اچھے طریقے سے آپ پرسیو کرتے ہیں. پرسیو کیسے کرتے ہیں؟ آپ سینسری آرگنز کو یوز کرتے ہیں. سینسری آرگنز جو ہیں وہ اسٹیمولس کا کام کرتے ہیں، اور سینسرز جو ہیں وہ آپ کے بتاتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ موٹا ہے، یہ پتلا ہے. آنکھوں کو یوز کرتے ہیں، کانوں کو یوز کرتے ہیں، زبان کو یوز کرتے ہیں، ہاتھوں کو یوز کرتے ہیں. تو پرسیپچول سپیڈ کتنی جلدی آپ کو پتہ چلتا ہے یہ کیا چیز ہے، کتنی ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، کہاں ہے، کس لیے. تو یہ آپ کی مینٹل سکلز، کیونکہ آپ نے اپنے سینسری آرگنز کو یوز کر کے ڈیٹا، باہر کی دنیا سے ڈیٹا لینا ہے، اس ڈیٹے کو پھر انٹرپریٹ کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور کہاں یوز کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی انڈکٹیو ریزننگ ہے. جو بھی بات کریں اس کے پیچھے کوئی ریزن ہونا چاہیے، ریزننگ ہونی چاہیے. بغیر سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے آپ نہیں کر سکتے. انڈکٹیو ریزننگ کے ساتھ آپ نے آنا ہے. تو آرگنائزیشن کے اندر یہ اس لیے بتایا اور پڑھایا جا رہا ہے آپ کو، آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں چیزیں کہ دیز آر دا ڈائمینشن آف انٹلیکچوئل ابیلٹیز وچ ہیلپ یو اے لاٹ ایٹ دا ورک پلیس. When you are in the workplace, you have to consider and keep in mind these intellectual abilities, and you have to identify the problems you have to fulfill the requirement of your intellectual ability. تو آپ کی intellectual ability آپ کو اس بات کی طرف اکساتی ہے کہ آپ کا نمبر ایپٹیٹیوڈ ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کی وربل کمپریہنشنس ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کی پرسیپچول سپیڈ جو ہے وہ بہترین طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد انڈکٹیو ریزننگ آپ کی، کہ آپ کی بات کے پیچھے ایک گہری سوچ اور فکر ہونی چاہیے. آپ ہوا میں بات نہیں کریں گے کیونکہ آگے جا کے نقصان پہنچائے گی، کوئی بیس لیس بات نہیں کریں گے. اس کے بعد ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے، کون کون سی چیزیں اس میں سے ڈیڈکٹ کریں گے آپ، کن چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ نہیں کرنا. تو یہ بھی آپ کی انٹلیکچوئل ایبلٹی کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد اسپیشل ویژولائزیشن ہے، آپ ویژولائز کریں، بہتر طریقے سے ویژولائز کریں، چیزوں کو بہتر طریقے سے ایویلویٹ کرنے میں مدد ملے گی. آپ کی ویژولائزیشن پروسیس کے اندر پازیٹیوٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ بہتر طریقے کے ساتھ اگر کوئی ویژولائز کرنا چاہیں، اپنے ویژولس کو یوز کرنا چاہیں تو آپ کو بہتر ریزلٹس آئیں. اس کے بعد آپ کی میموری ہے، میموری کتنی اسٹرانگ ہے. میں نے جیسے کہ بتایا پرسیپچول سپیڈ کی مدد سے، پرسیپشن کی مدد سے یو گیٹ دا ڈیٹا فرام آؤٹ سائڈ ورلڈ ٹو اسٹور دا ڈیٹا ان یور مائنڈ اینڈ میموری، اینڈ آفٹر دیٹ پروسیس یو یوز دیٹ انفارمیشن اینڈ ڈیٹا ایز اینڈ وین نیڈیڈ. اب بعض دفعہ آپ نے ایگزامز دیے ہوں گے، آپ کو ذہن زور دے رہے ہوتے ہیں، زور دے یہ کیا تھا، اس کا جواب کیا تھا. ایگزامینیشن ہال کے باہر آتے ہیں اور یاد اس کا تو یہ جواب تھا. اس کا مطلب آپ کی میموری جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، آپ کی انٹلیکچوئل ایبلٹی میں تھوڑی ویکنیس ہے میموری والے پورشن میں. تو اس چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے کہ رائٹ ٹائم پہ ایکوریٹ اینڈ رائٹ آنسر آپ کے پاس آئے، کیونکہ آپ کی میموری کے اندر ڈیٹا فیڈ ہوا ہے. ذہن ایک بالکل کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، جو چیز اس کے اندر فیڈ کریں گے، جو چیز یوز کریں گے. بعض فائلیں آپ کمپیوٹر میں رکھ کے بھول جاتے ہیں کہ رکھی کہاں تھی، یعنی یوز میں نہیں تھی. وہ جب یوز میں نہیں ہوتی کوئی چیز تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کہاں تھی. اور ریکوائرڈ ٹائم پہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو کسی فائل کی ضرورت ہے، اب وہ مل نہیں رہی کہ کہاں ہے، اور ڈھونڈ کے اور پھر آخر وہ وقت ضائع ہوتا ہے اور وہ آپ کی ضرورت نہیں آتی، کام نہیں آتی. اسی طرح ریئل لائف کے اندر آپ کی میموری آپ کا کام آتی ہے. آپ کو کسی وقت کسی شخص کا نام یاد نہیں رہتا، کسی وقت کوئی نمبر یاد نہیں رہتا. جیسے میں نے کہا نمبر ایپٹیٹیوڈ، اگر اس اسکل کو آپ اپنے کام میں نہیں لائیں گے تو پھر نمبر ایپٹیٹیوڈ دھوکہ دے دے گا. اگر آپ وربل کمپریہنشن کو اپنے کام میں نہیں لائیں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو پھر جب آپ کو وربلی کمپریہینڈ کرنا ہوگا، کسی جگہ آپ کو اسپیچ دینی ہے، کسی جگہ آپ کو کہیں ذرا آئیں ذرا کچھ بولیں، تو آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی اپنی اس انٹیلیجنس اور اس انٹلیکچوئل ایبلٹی کو استعمال میں نہیں لے کے آئے، پریکٹس نہیں کی. تو آپ کو ایک کانسیپٹ جو یاد رکھنا ہے ڈیلیبریٹ پریکٹس کا. کیوں؟ اس لیے کہ ٹو فرنش دی انٹلیکچوئل ایبلٹیز
These abilities help you lot. You have to furnish these abilities on daily basis. Daily basis آپ نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ بہتر طریقے کے ساتھ آپ کام کر سکیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے اور اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انٹلیکچوئل ایبلٹی دی ہے, لیکن اٹس یور ڈیوٹی ٹو فرنش اینڈ ٹو پالش دوز ایبلٹیز بائی پریکٹسنگ. بغیر پریکٹس کے آپ کے کچھ نہیں ملے گا. تو آپ دیکھیں اسپیشل ویژولائزیشن اور میموری, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی میموری کو صحیح طرح سے استعمال میں نہیں لایا. تو مجھے امید ہے کہ ہم اس کو کریں گے. اس کے بعد فزیکل ایبلٹی, سب سے ضروری چیز. دیکھیں سب چیزوں کو ہم نے استعمال میں لانا ہے, لیکن ایک پراپر سیکوینس کے ساتھ لے کے آنا ہے. اور اس سیکوینس میں سب سے ضروری چیز جو آپ کو پہلے بتائی کہ آپ کو تو ابھی صرف یہ بتایا ہے کہ ایبلٹی کیا ہے, انٹلیکٹ کیا ہے اور انٹیلیجنس کیا ہے, لیکن اب ہم یہ کریں گے کہ کس طرح ہم بہتر طریقے کے ساتھ ان ساری چیزوں کا حصول کریں گے. تو فزیکل ایبلٹیز کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ڈو یو نو دا فزیکل ایبلٹیز؟ In which type of help we can get from the physical abilities. سب سے پہلے آپ کو یہ تو پتا ہو کہ physical abilities کیا ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کے کچھ concepts clear ہوں گے مزید. The capacity to do task demanding stamina, dexterity, strength and similar characteristics. Dexterity کو آپ strength لے سکتے ہیں, انڈیورنس میں لے سکتے ہیں, پاور میں لے سکتے ہیں. یعنی ایک ایسی استعداد ہے جو ڈیمانڈ کرتی ہے, یعنی سٹیمنا. اب سٹیمنا بیسیکلی کیا چیز ہے؟ ایک انڈیورنس کی یعنی کتنے لمبے عرصے تک آپ کوئی کام بلا تھکے ہوئے آپ پرفارم کر سکتے ہیں ایکوریٹ کے ساتھ. اب اس کے اندر پھر آگے انڈیورنس میں جائیں تو آپ کی مسکولر انڈیورنس ہے, آپ کی مسلس کے اندر کتنی پاور ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ آپ کو اکوموڈیٹ کرے اگر آپ کوئی ایکٹیویٹی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. آپ کی اس کے بعد کارڈیو واسکولر انڈیورنس ہے کہ آپ کا کارڈک آؤٹ پٹ کتنی ہے, کتنا سائز اس کا بڑا ہے دل کا, اس کے مسلس کتنے اسٹرانگ ہیں, وہ کتنی جلدی پمپ مارتا ہے ایک, اور کتنا بلڈ ہیڈ ٹو ٹو جاتا ہے, یا وہ ایک 2.5 ملی لیٹر کے حساب سے اس طرح چھوٹا چھوٹا کر کے صرف زندہ رکھے ہوئے آپ کو. تو دیز آر دی فزیکل ایبلٹیز. ہاؤ وی کین گیٹ دیز فزیکل ایبلٹیز, ہم آپ کو بتاتے ہیں ابھی کہ یہ کتنی ضروری ہیں. اور آپ کی فٹنس, فزیکل فٹنس کتنی ضروری ہے سروائیول کے لیے, آپ کی ورک پلیس کے اوپر سروائیول کے لیے, آپ کو پروفیشنل لائف کے اندر یہ کتنا سپورٹ کریں گی, آپ کو کتنا ہیلپ آؤٹ کریں گی یہ ساری فیسلٹی ایبلٹیز. تو the capacity to do task demanding stamina, dexterity, strength and similar characteristics. اور similar characteristics کیا ہیں؟ There are 9 physical abilities which you have to keep in mind, and you have to acquire those 9 physical abilities characteristics. اب اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو strength factor ہے, اس میں number of other factors also involve and include, جیسے اسٹرینگتھ ہے, ایجلٹی ہے, بیلنس ہے, فلیکسیبلٹی ہے, پاور ہے, انڈیورنس ہے, مسکولر انڈیورنس ہے, کارڈیو واسکولر انڈیورنس ہے. تو دیز آر دی کمپوننٹ آف فٹنس. اف یو ڈونٹ ہیو اینی آف, if you missing in that particular type of components, then you are not fully fit. You need to have each and every component to some extent. تو سب سے پہلے اسٹرینگتھ فیکٹرز کو دیکھ لیں کہ ڈائنامک اسٹرینگتھ نمبر 1. آپ کو ڈائنامک اسٹرینگتھ چاہیے, آپ فوراً کسی چیز کو پل کر سکیں, پش کر سکیں, آپ کسی چیز کو اٹھا سکیں. تو ایک ڈائنامک قسم کی اسٹرینگتھ کے لیے کیا کرنا چاہیے, کتنی مقدار میں ہمیں چاہیے یہ ڈیئر اسٹوڈینٹس. پھر اس کے بعد ٹرنک اسٹرینگتھ. ٹرنک کس کو کہیں گے؟ ہمارا ٹرنک 3 باڈی پارٹس ہیں, اپر لمبس, ٹرنک اور لوور لمبس. اب ٹرنک کا ریجن آپ کی یہاں گردن سے نیچے سے شروع ہو کے آپ کی ویسٹ تک جاتا ہے, تو یہ آپ کا ٹرنک کا پورشن ہے. تو اس کی اسٹرینگتھ کے لیے آپ نے کیا کیا, کبھی کتنا زیادہ آپ نے اس کے ساتھ ورک آؤٹ کیا؟ کیونکہ جب آپ آرگنائزیشن کے اندر جائیں گے, ظاہر ہے آپ کے پاس مختلف قسم کے فزیکل چیلنجز بھی آئیں گے, آپ کو لانگ اور پرولانگ پیریڈ آف ٹائم پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا. اس کام
کی بہتر انجام دہی کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ یہ ساری فزیکل فٹنس آپ کے اندر ہو. اس کے بعد اسٹیٹک اسٹرینتھ ہے، یعنی کھڑے کھڑے آپ کتنی زیادہ اسٹرینتھ کو یوز کر سکتے ہیں، کتنی اسٹرینتھ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پل کریں اور پش کریں، آپ کے مسلس کے اندر کتنی اسٹرینتھ ہے. اس کے بعد آپ کی اسٹیٹک اسٹرینتھ کے بعد ایکسپلوسیو اسٹرینتھ ہے، جیسے آپ نے کوئی چیز پھینکنی ہے ایکسپلوسیولی، جیسے شارٹ پٹ پھینکا جائے گا، ڈسکس تھرو پھینکی جاتی ہے، ہیمر تھرو پھینکا جاتا ہے. تو یہ سارے آپ کے ایکسپلوسیو اسٹرینتھ ہیں، اور آپ کو آپ کی باڈی کے مطابق ان ساری اسٹرینتھ کے حصول کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، اور آپ کے پاس یہ اسٹرینتھ ہونی چاہیے. اس کے بعد فلیکسیبلٹی فیکٹر ہے، آپ کے جسم کو کسی حد تک فلیکسیبل ہونا چاہیے تاکہ آپ سینٹر آف گریوٹی سے زیادہ آپ دور جا سکیں اور اپنی کوئی ایکٹیویٹی کر سکیں. کیونکہ شرط یہی ہے، ہم نے فٹ رہنا ہے. فٹ اس لیے رہنا ہے ہماری پروڈکٹیوٹی آئے، فٹ اس لیے رہنا ہے کہ ایک لمبے دورانیے تک ہم بہتر طریقے کے ساتھ اس ایفیشنسی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں. تو فلیکسیبلٹی فیکٹرز جو ہیں اس میں آپ کی ایکسٹینڈ فلیکسیبلٹی ہے، کتنا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے جسم کو، کتنا ایکسٹینڈ اپنے اس سے جائے. اور ڈائنامک فلیکسیبلٹی ہے، کتنی زیادہ آپ اپنی ڈائنامکلی ایک موومنٹ، جس طرح آپ بچتے ہیں کسی چیز سے، اپنے آپ کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں تاکہ آپ انجریز سے بچیں اور ایک کسی بھی ایسی چیز میں آپ کام میں لائیں جس میں آپ کو یہ فٹنس کی ضرورت ہو. اس کے بعد آپ کے ادر باڈی پارٹس ہیں. پھر باڈی کوآرڈینیشن ہے آپ کا، کیا آپ کی باڈی کوآرڈینیٹ کرتی ہے، آپ چلتے ہوئے بالکل بیلنس نظر آتے ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے ہوئے ایک بہتر پوسچر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کی فزیک جو ہے وہ ایک پراپر ہے، یا آپ کا پیٹ نکل رہا ہے، یا آپ کو کوئی خبر نہیں کہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ ویک اور کون سا حصہ جو ہے توانا ہے اور کون سا کمزور ہے. تو اگر یہ ایسا ہے تو پھر باڈی کوآرڈینیٹ صحیح طرح سے نہیں کرے گی، ریفلیکسز سلو ہو جائیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ جب آپ کو انسٹرکشنز دی جائیں کوئی جابس کے اوپر، کچھ لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، کچھ آفیسز میں کام کریں گے، مختلف ماحول کے اندر آپ ہوں گے، تو کیا آپ کی باڈی کوآرڈینیٹ کر رہی ہے مینٹل کو اس کے ساتھ؟ مینٹل کوآرڈینیشن اور باڈی کوآرڈینیشن ہے باڈی کا ایک دوسرے کے ساتھ. کیا جو سگنل کنوے کیے جا رہے ہیں، جو پرسیو کیا جا رہا ہے اور جو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے ایگزیکیوشن میں ہم لوگ اپنا کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو کائنڈلی ان چیز کو بہت زیادہ آپ نے پرائرٹی کے اوپر رکھنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، بغیر فزیکل فٹنس کے آپ کچھ نہیں ہیں. پھر آپ کا کیریئر جو ہے بہت شارٹ سپین کے اوپر ہوگا، اس لیے کہ یو ڈونٹ ہیو دی ایبلٹی ٹو گو بیونڈ یور لمٹ، اور آپ ایک عام سی زندگی اور جس میں آپ کو بہت ساری فزیکل فٹنس کے مسائل بھی رہیں گے، تو پھر آپ لمبے ایک اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں گے، جو آپ کی پرفارمنس کے اوپر اثر ڈالے گا. تو فزیکل فٹنس آپ کی پرفارمنس کے اوپر بھرپور ایک اثر ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کیریئر طویل ہوتا ہے اور بڑا ایک ہائیلی پروڈکٹیو کیریئر کے ساتھ آپ جاتے ہیں. کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. 80 اور 85 سال کی عمر کے لوگ بھی بڑے ایکٹیولی ورلڈ وائڈ آپ دیکھ لیں، کیسے اتنے بڑے بڑے کوئی لیڈرز ہیں جن کی عمر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ فٹ ہیں. وہ اسی لیے فٹ ہیں کہ انہوں نے ان فزیکل ایبلٹیز کو رکھا تھا. مہذب معاشروں کے اندر آپ نے دیکھ لیا ایکسرسائز کا رجحان ہے، سائیکلنگ کو وہ بہت زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں، ایسے ہر کام کو پرائرٹی دیتے ہیں جس میں جسمانی مشقت ہو، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے، اس چیز کا راز انہوں نے پا لیا ہے کہ ہم فٹ ہوں گے تو جو ہماری ترقی اور کامیابی ہیں اس سے ہم مستفید ہوں گے. ادروائز یہ ساری ترقی اور کامیابیاں ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس کو بھرپور طریقے کے ساتھ انجوائے نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے ہم اپنے کام میں نہیں لا سکتے. تو آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ آرگنائزیشنل بیہیویئرس کے اندر فزیکل ایبلٹی کو کتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ کا بیلنس ہے کہ آپ جب بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک باڈی پراپر بیلنس کے اندر ہوں، آپ کھڑے ہوں اور آپ کام کر رہے ہوں، آپ جھک رہے ہیں، سیدھے ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، کچھ بھی آپ کر رہے ہوں، ایک بہت خوبصورت بیلنس کے ساتھ کام کرنا، یہ بھی ایک اچھا لگے گا. کیونکہ آرگنائزیشنز کی بات ہو رہی ہے، آرگنائزیشن کے اندر ایک لمبے عرصے تک آپ نے چلنا ہے، تو آپ نے ہر وہ ایکٹیویٹی کرنی ہے فزیکلی اور مینٹلی کہ آپ کی شخصیت اچھی سے اچھی لگے اور پر اثر لگے.
ڈیئر اسٹوڈنٹ. اس کے بعد آپ کا اسٹیمنا. اسٹیمنا بیسیکلی ایک ٹیکنیکل ورڈ. اسٹیمنا سے مراد کہ آپ کی کارڈک آؤٹ پٹ ٹھیک کام کر رہی ہے, آپ کا پلس ریٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے, لنگس کی فنکشننگ آپ کی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا جو سانس کا اتار چڑھاؤ ہے یہ بالکل ٹھیک کام کرتا ہے. آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو آپ کے مسلس جو ہیں بالکل جو ہے وہ آکسیجن ڈیپتھ پہ نہیں چلے جاتے, آپ کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ آپ یہ کریں. تو اسٹیمنا بیسیکلی آپ اگر 3 طرح کی ایکٹیویٹیز کریں گے تو آپ کا اسٹیمنا بلڈ اپ ہوگا. اور ان ایکٹیویٹیز میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو رننگ کرنی ہے, یا پھر آپ کو سائیکلنگ کرنی ہے, یا سوئمنگ کرنی ہے. اب آپ کو جو چیز میسر ہو ڈیلی بیسس کے اوپر یہ ورک آؤٹ میں لے کے آئیں, تاکہ آپ کی کارڈک آؤٹ پٹ اور مسکولر انڈیورنس اور آپ کی باقی جو آرگینک سسٹم ہے بہتر فنکشننگ کریں. آپ کی ایکسیس کیلوریز جو کہ آپ ڈائٹ کی صورت میں لے لیتے ہیں اور برن نہیں کرتے ہیں, جو کنورٹ ہوتی ہے فیٹ کے اندر, تو یہ آپ کو مدد دے گی برن آؤٹ کرنے میں, اور یہ برن آؤٹ ہو کے انرجی پروڈیوس کرے گی. اس انرجی کو آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کے اندر لے کے آئیں گے, اس انرجی کو جو ہے آپ اپنے کام میں لائیں گے, اس انرجی کو دوسروں کی مدد میں استعمال کریں گے, اس انرجی کو اپنے غصے پہ قابو پانے میں استعمال کریں گے, اس انرجی کو آپ اپنے لیے ایک الیکٹرکسٹی کی طرح کام کریں گے جس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. تو مجھے پوری امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس اس چیز کو, اس کانسیپٹ کو آپ سمجھے ہوں گے یہ کتنا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہم بتدریج ایک سکسیسفل کیریئر کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اس سکسیسفل کیریئر کے لیے جن پازیٹیو بیہیویئرس کا عمل دخل ہوتا ہے اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ آپ کی گروتھ بھی ہو, گروم بھی ہوں, اور آپ ایسے کانسیپٹس کو اپنے ساتھ رکھیں جو کانسیپٹ آپ کو زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارنے کا موقع عطا فرمائے. اس کے بعد ہے دی ایبلٹی جاب فٹ. اب یہ بتائیے, ڈو یو ہیو دی ایبلٹی ٹو جاب فٹ, ڈو یو ہیو دی ایبلٹی ٹو بیکم اسٹوڈنٹس, ڈو یو ہیو دی ایبلٹی آف نمبر آف ادر تھنگس. تو دیٹ از وائی جاب ایبلٹی جو ہے وہ آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ کی جو جاب کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی ایبلٹی آپ کے اندر ہے کہ آپ اس کی ریکوائرمنٹس کو احسن طریقے سے پورا کر سکیں. تو امپلائیز ایبلٹیز کنورٹ ہوتی ہیں ایبلٹی ٹو جاب فٹ, اور جابز ایبلٹی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. کسی بھی جاب کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اب ایبلٹی جاب فٹ کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی, جس کے اندر آپ کو کیا مناسب سیلری مل رہی ہے اور وہ جاب فٹ ہے آپ کے لیے, کیا آپ کو اپنی ترقی کے اس کے اندر عوامل نظر آتے ہیں, آپ کو اپنی گروتھ نظر آتی ہے, آپ اس کے اندر کریں, اور آپ کو ریوارڈز مل رہے ہیں اس کے اندر, اور آرگنائزیشن آپ کے لیے سوچ رہی ہے, آپ کو کچھ بینیفٹس مل رہے ہیں اس کے اندر یا بینیفٹ ملنے کا امکان ہے, تو یہ جاب فٹ جو ہے یہ ایبلٹی جاب فٹ کے اندر آئے گا. تو جاب ایبلٹیز جو ہے یہ ایک ریکوائرمنٹس کا نام ہے جو آپ کو فلفل کرنی ہے. اس کے بعد جو ایکچوئل چیز اور آ جاتی ہے لرننگ. آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ لرننگ, جی ہم لرن کرتے ہیں, ہم نے لرن کیا ہے, لیکن یہاں ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ایکچولی لرننگ ہے کیا, یہ کس طرح آپ ایکوائر کریں گے, اور یہ کتنا ہیوی امپیکٹ ڈالتی ہے آپ کی لائف کے اوپر. ڈیئر اسٹوڈینٹس, لرننگ اینی ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر. آپ نے جو کچھ بھی ابھی تک حاصل کیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیہیویئر چینج ہوئے ہیں اس سے, اور وہ جو آپ نے سیکھا پڑھا آپ نے اپنے پریکٹس میں لے کے آئے ہیں کہ نہیں لے کے آئے. تو لرننگ اٹ سیلف اے پرماننٹ کانسٹنٹ چینج کا نام ہے بیہیویئر کے اندر. اگر آپ نے کوئی اسپیشل ایجوکیشن حاصل کی ہے, کوئی آپ نے اسکلز حاصل کی ہیں, کوئی چیزیں لرن کی ہے, تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا یا سوچنا پڑے گا کیا پرماننٹلی کوئی میرے اندر چینج آئی ہے کہ نہیں آئی. تو دیٹ اکرز ایز اے ریزلٹ آف ایکسپیرئنس. تو بیسیکلی لرننگ کمپلیٹ ہوتی ہے جب تک آپ ایکسپیرئنس حاصل نہیں کریں گے. آپ نے ایک تھیوری لی, آپ نے ایک اسکل سیکھی, جب تک اس کی پریکٹس نہیں کریں گے. پریکٹس کیا چیز ہے؟ پریکٹس آپ کو ایکسپیرئنس دے گا, بار بار کرنے کی پریکٹس. ایک بیٹسمین اگر ایک شاٹ سیکھتا ہے تو جب تک اس کی پریکٹس نہیں کرے گا, اس کا ایکسپیرئنس نہیں لے گا, وہ کبھی بھی میچ کے اندر وہ شاٹس کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کھیل سکے گا. کانفیڈنس ایک چیز ہوتی ہے, اور کانفیڈنس کے ساتھ ایکوریسی اور کنسسٹنسی ایک چیز ہوتی ہے. تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اینی ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر, کہ آپ کے بیہیویئر کے اندر چینج آیا کوئی, اور اگر چینج آیا ہے آن دا بیسس آف ایکسپیرئنس, تو یہ ایک اچھی چیز ہے.
اس کے بعد لرننگ کچھ چیزوں میں انوالو ہوتی ہے. لرننگ انوالوز چینج، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا. اور اگر چینج نہیں ہے لائف میں، کیریئر میں چینج نہیں ہے، اپ ورڈ نہیں جا رہے ہم، تو پھر ہمارے اس کا مطلب ہے لرننگ میں کوئی مسئلہ ہے. تھوڑا سا ہمارے بیہیویئرس ایڈجسٹ نہیں ہوئے اس کے مطابق جو ہم نے لرن کیا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ان چیزوں کو آپ نے بہت زیادہ ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد از ریلیٹیولی پرماننٹ. پھر آپ سے سوال ہے کہ یہ پرماننٹ چیز ہے لرننگ؟ اس کا جواب آپ تلاش کریں. آپ سے ویسے شیئر کر لیتے ہیں کہ یہ پرماننٹ چیز تب بنتی ہے جب اس کو ہم پریکٹس میں لے کے آئیں، اس کو ایکسپیرینس میں لے کے آئیں، تو وہ ایک سکل آپ کی پرماننٹ ہوتی ہے. ادروائز یہ آپ کو جو ہے چیزیں سیکھیں اور بھول گئے، چیزیں سیکھیں اور بھول گئے. تو یہ اٹس اپ ٹو یو. از ایکوائرڈ تھرو ایکسپیرینس. پھر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ ایکوائر کی جاتی ہے ایکسپیرینس کے تھرو. تو یس، لرننگ انوالوز in these three things. Learning involves change. Learning involves relative permanent. Learning involves in acquired through experience. So you have to fulfill these experiences by taking part in learning habits and activities. Dear students, learning ایک بہت مقدس چیز ہے. You have to prepare yourself. You should prepare yourself to learn new and unique ideas, unique skills, and apply those skills in your daily life and apply those skills at your workplace تاکہ بہتری کی صورت نکلے. اس کے بعد آپ کی تھیوریز آف لرننگ کی کون کون سی تھیوریز ہیں جو لرننگ میں مدد دے گی، جس میں کلاسیکل کنڈیشننگ ہے. A type of conditioning in which an individual respond to some stimulus that would not ordinarily produce such a response. کی کانسیپٹس اس میں ہم آگے چل کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ انکنڈیشنڈ اسٹیمولس اور انکنڈیشنڈ رسپانس، اور اس کے بعد کنڈیشن اسٹیمولس اور کنڈیشنڈ رسپانس. تو یہ ساری چیزیں آپ کی کلاسیکل کنڈیشننگ کے اندر آتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے کہ ٹائپ آف کنڈیشننگ ہے. کنڈیشننگ بہتری، یعنی آپ ویک ہیں، آپ کنڈیشنڈ ہونے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز کریں گے. لرننگ کے کچھ پروسیجرز ہوں گے. آپ کو شروع پہلے دن سے تو لرننگ نہیں ہونی. لرننگ کے سارے کانسیپٹس ہیں، پروسیجرز ہیں، آپ ان کو لے کے چلیں گے ساتھ. ان کانسیپٹ کی روشنی میں پھر آپ جو ہے آگے لے کے اپنے، اور یہ اسٹیمولس ہیں، آپ کے سینسری آرگنز آپ کو سکھاتے ہیں. آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، آؤٹ سائڈ ورلڈ، اینڈ یوز دیٹ ڈیٹا ایز اینڈ وین نیڈیڈ. جب ڈیٹا ہی نہیں ہوگا تو یوز کہاں سے کریں گے آپ؟ تھیوریز آف لرننگ جیسے ہم پڑھ رہے تھے. اس کے بعد آپرینٹ کنڈیشننگ، a type of conditioning in which desired voluntarily behavior lead to a reward or prevents a punishment. کی کانسیپٹ اس میں آپ دیکھیں، ریفلیکسو unlearned behavior, conditioned learned behaviors, reinforcement. A type of conditioning جیسے operant conditioning, this is also a theories of learning. تو a type of conditioning جیسے بات ہو رہی تھی، کیا چیز ہے؟ آپ کنڈیشن ہوتے ہیں کسی وجہ سے. جب کنڈیشن نہیں ہے اس کا مطلب آپ تیار نہیں ہیں. آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے کنڈیشنڈ ہونا پڑے گا. آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے، اسپورٹس کرنی ہے تو اس کے لیے کنڈیشن ہونا پڑے گا. آپ کو ماؤنٹینئرنگ کرنی ہے، اس کے لیے کنڈیشن ہونا پڑے گا. اسی طرح آپ کو لرننگ کی طرف جانا ہے تو اپنے آپ کو کنڈیشن کرنا پڑے گا، تیار کرنا پڑے گا. کیوں تیار کرنا پڑے؟ اس لیے کہ ہم کنڈیشنڈ ہوں گے تو چیزوں کو بہتر طریقے سے اڈاپٹ کریں گے، بہتر طریقے سے پرسیو کریں گے. تو اپرنٹ کنڈیشننگ کے اندر a type of conditioning in which desired voluntarily behaviors، voluntary behaviors جو آپ جان بوجھ کر کرتے ہیں، ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ خواہش کرتے ہیں کہ میرا یہ بیہیویئر ہو. کسی جگہ آپ کو اچھا بننا ہے تو یہ ڈیزائرڈ بیہیویئر ہے. کسی جگہ اچھا ہو کے جانا ہے تو وہ ڈیزائرڈ بیہیویئر ہے جو ہم کریں گے، والنٹیرلی کریں گے، خود سے کریں گے اور اس کے لیے کنڈیشنڈ ہو کے جائیں گے. تو لیڈ ٹو ریوارڈ اور پریونٹ پنشمنٹ. اور یہ بیہیویئر کس کی طرف جاتے ہیں؟ ریوارڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں. بہت مزے کا کانسیپٹ ہے. آپ اچھے کیوں ہوتے ہیں کلاس میں؟ آپ کو شاباش ملے. دیٹ از وائی یو بہیو ویل، یو رائٹ ویل، یو ریڈ ویل، یو لرن ویل. ان دی لائٹ آف دیٹ انسینٹیوز کیا ہے اس کے اندر؟ انکریجمنٹ، ریوارڈ، اور سب سے ضروری چیز ٹو پریونٹ. آپ پنشمنٹ کو پریونٹ کرتے ہیں.
بائی ٹیکنگ پارٹ ان پازیٹیو ایکٹیویٹیز، اور پرفارم کرتے ہیں ڈیزائرڈ والنٹیرلی بیہیویئر. تو یہ آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ والنٹیرلی ڈیزائرڈ بیہیویئر. آپ بیرون ملک جاتے ہیں تو آپ کا جو ڈیزائرڈ بیہیویئر ہوتا ہے وہ رولز ریگولیشنز کو فالو کرنا، آپ فالو کرتے ہیں اس کو. اس لیے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ٹو پریونٹ پنشمنٹ. آپ سگنل کی پابندی کیوں کرتے ہیں؟ ٹو پریونٹ پنشمنٹ. آپ رولز کو کیوں اوبے کرتے ہیں؟ ٹو پریونٹ پنشمنٹ. اسی طرح آرگنائزیشن کے اندر لرننگ ہے یہ آپ کی، کہ آپ کنڈیشننگ کریں گے اپنی، اس طرح کنڈیشننگ کریں گے کہ والنٹیرلی ڈیزائرڈ بیہیویئرس کو پرفارم کریں ٹو گیٹ ریوارڈ، ٹو گیٹ گریڈس. تو اسی لیے آپ محنت کرتے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، کہ آپ کو ریوارڈ ملے اور آپ عزت کمائیں. اس کے بعد تھیوریز آف لرننگ ہی کا حصہ ہے سوشل لرننگ تھیوری. اب سوشل سے مراد یہ ہے کہ سوشل لرننگ کیا چیز ہوتی ہے، معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے، معاشرے کے اندر سے کیسے سیکھنا ہے، معاشرے سے کیسے سیکھنا ہے، معاشرے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کیسے پرفارم کرنا ہے جو سیکھا ہوا ہے. تو پیپل کین لرن تھرو آبزرویشن اینڈ ڈائریکٹ ایکسپیرئنس. سوسائٹی کے اندر آپ جب پینیٹریٹ کرتے ہیں تو آپ یو لرن فرام ڈفرنٹ تھنگس. یو لرن فرام دا پیپلز بیہیویئر. یو لرن through observations. You observe something and get experience, or in the light of that experience you behave. آپ مختلف ہمارے تہوار منائے جاتے ہیں، آپ وہاں دیکھ کے تو سیکھتے ہیں، اس کو سیکھ کے اور پھر عمل میں لے کے آتے ہیں. تو سوسائٹی آپ کی لرننگ کر رہی ہوتی ہے، سوسائٹی آپ کو سکھا رہی ہوتی ہے طریقہ کار. تو اس کے جو کی کانسیپٹ ہوں گے، اٹینشنل پروسیسز ہیں، اس کے بعد ریٹینشنس پروسیسز ہیں، اس کے بعد موٹر ریپروڈکشن پروسیس اور ری انفورسمنٹ پروسیسز ہیں. دیز آر دا کی کانسیپٹ آف سوشل لرننگ تھیوری. ایڈیشنل جو اٹینشنل پروسیسز کے ہیں کہ آپ کو لوگوں کی توجہ چاہیے، آپ اپنی توجہ لوگوں کی طرف مبذول کرتے ہیں، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتے ہیں، آپ نمایاں ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو دیز آر اٹینشنل پروسیسز. اس کے بعد ریٹینشن پروسیسز ہیں، ریٹین کرتے ہیں اس پروسیس کو کہ میں اچھا ہی جانا چاہوں اپنے علاقے میں، محلے میں، اپنی آرگنائزیشن میں، ورک پلیس میں، کلاس میں، یونیورسٹی میں. کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا کوئی خراب امیج ہو سوسائٹی کے اندر، بیکاز سوسائٹی جو ہے ایک ٹیچر کا کام کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد موٹر ریپروڈکشن پروسیسز ہے. موٹر سے مراد آپ کے جو فزیکل کریکٹرسٹک، فزیکل آپ جو موومنٹ کرتے ہیں، ریپروڈیوس کرتے ہیں آپ کا موٹر میکینک سسٹم ہے، بایو میکینیکلی کیسے آپ اپنا ایگزیکیوشنز کرتے ہیں. ری انفورسمنٹ پروسیس ہے، آپ بہتر سے بہتر اپنے آپ کو کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹرینگتھن کرنا چاہتے ہیں، ریپروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، ری بلڈ کرتے ہیں کئی دفعہ. تو ری انفورسمنٹ پروسیس بھی سوشل لرننگ کا حصہ ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کو تقویت دیتا ہے کہ آپ ایک مضبوط شخص کی طرح ابھریں اور اپنے اس میں کام کریں. اس کے بعد تھیوریز آف لرننگ کی بات ہے، شیپنگ بیہیویئر. اور یہ لرننگ کی جو تھیوریز ہیں یا لرننگ جو ہے یہ ہمارے بیہیویئر کو شیپ دیتی ہے. ہمارا بیہیویئر ایک را فارم میں ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کیسے کرنا ہے. لرن کرتے ہیں ہاؤ ٹو سٹ، how to stand, how to act, how to talk, how to communicate, how to this and that. So these are the learning shape. So learning help you to shape your behaviors, systematically reinforcing each successive step that moves an individual closer to the desired response. تو یہ شیپ کرتی ہے تاکہ ڈیزائرڈ رسپانس، جو مجھے رسپانس چاہیے وہ میں کون سے ایسے ایکٹ کروں، وہ اپنے بیہیویئر کو کس طرح شیپ دوں کہ مجھے ڈیزائرڈ، جو مجھے ریکوائرڈ رسپانس ہے، یعنی رسپیکٹ کے بدلے رسپیکٹ ملے. تو یہ ایک ڈیزائرڈ رسپانس ہے. مجھے میرے کام کا پورا جو ہے وہ معاوضہ ملے، یا میرے کام کا پورا ریوارڈ ملے، انکریجمنٹ ملے. تو یہ آپ کی بیہیویئر اگر شیپ میں ہوگا تو یہ اس میں مدد ملے گی آپ کو. اس کے کی کانسیپٹ آپ دیکھیں، ری انفورسمنٹ از ریکوائرڈ ٹو چینج بیہیویئر. اس کے لیے آپ کو اسٹرینگتھن ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو اسٹرینگتھن کرنا پڑے گا. کیوں ریکوائرڈ چینج چاہیے، جو ریکوائرڈ چینج ہے آپ کے بیہیویئر کے اندر وہ اس کو لانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. پھر سم ریوارڈز آر مور افیکٹو دین ادرس. اس کے لیے آپ کو کچھ ریوارڈز دیے جاتے ہیں کہ آپ
جو شخص یہ کرے گا اس کو یہ ملے گا، پروموشنز ملیں گی، انسینٹیوز ملیں گے، بینیفٹس ملیں گے. تو ایکسٹرینسک موٹیویشن کا ایک بہترین طریقہ ہے ریوارڈز جو ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی لوگ اوور ٹائم کرتے ہیں. ریوارڈ ہے، مانیٹری ویلیوز، فائدہ ہوگا. اس کے بعد دا ٹائمنگ آف ری انفورسمنٹ افیکٹ لرننگ اینڈ اسپیڈ آف پرماننس. تو یہ سارے کی کانسیپٹ ہیں جس کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے اور دیکھنا ہے اس کو کس طرح ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اوپر. تو اپنے بیہیویئر کو شیپ دیں، اپنے بیہیویئر کو الائن کریں تاکہ وہ اور پھر اس کی پریکٹس کریں تاکہ کنسسٹنٹ وہ چلتا جائے. تو یہ مزے کی چیز ہے، تھیوریز آف لرننگ. ٹائپ آف ری انفورسمنٹ. اب آپ دیکھیں کہ ری انفورسمنٹس کی کیا ٹائپس ہیں، یہ کہاں ہماری مدد کرے گا. پازیٹیو ری انفورسمنٹ دیکھیں آپ، پرووائڈنگ اے ریوارڈ فار ڈیزائرڈ بہیویئر. تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہے؟ ٹو گیو ریوارڈ ٹو دا امپلائی، ٹو گیو ریوارڈ ٹو دا اسٹوڈنٹ، ٹو گیو ریوارڈ ٹو دا پرفارمر. تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ مزید پازیٹیو کے لیے اس کو انکریج کیا جائے. تو آرگنائزیشن کے اندر، ورک پلیس کے اندر اس پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. وہ لوگ جو ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرتے ہیں ان کے لیے سال کے آخر میں اینول پرائز ڈسٹریبیوشن کے اندر، اینول ریوارڈ سیریمنی کے اندر، یا اینول کوئی بھی فنکشن ہو اس کے اندر اس کے لیے ریوارڈز رکھے جاتے ہیں تاکہ یہ اس اگلے سال بھی یہ اسی کنسسٹنس ہو کے اپنا کام کرے. تو اس کے بعد نیگیٹو ری انفورسمنٹ بھی ہے کہ ریموونگ این ان پلیزنٹ کانسیکوینس وین دی ڈیزائرڈ بہیویئر اکر. تو ان پلیزنٹ چیزیں کیا چیزیں ہیں؟ نیگیٹو انفورسمنٹ. ان پلیزنٹ، آپ کو ڈانٹ پڑ گئی، ان پلیزنٹ. آپ کی پرفارمنس صحیح نہیں ہے، ان پلیزنٹ. آپ کی بات اچھی نہیں لگی کسی کو، آپ کا جھگڑا ہو گیا، ان پلیزنٹ. وہ تمام چیزیں جو ان پلیزنٹ ہیں، جو آپ کے موڈ کو، رویے کو، بیہیویئر کو چینج کر دے، وہ ان پلیزنٹ ہے. تو اس کے جو کانسیکوینسز آتے ہیں اس کو ظاہر ہے ریموو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے جب آپ کو اس طرح کی سچویشن سے گزرنا پڑے تو کوئی اچھا ایکسپیرینس تو نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وین دا ڈیزائرڈ بہیویئر اکر، تو اس کے کنسیکوینسز ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. اس کے بعد پنشمنٹ ہے، اپلائنگ این انڈیزائر کنڈیشن ٹو ایلیمینیٹ انڈیزائرڈ بہیویئر. تو پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہے ایک ٹائپ آف ری انفورسمنٹ کے اندر. پنشمنٹ اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس کو ایلیمینیٹ کر دینا ہے یا اس کو کرش کر دینا ہے. پنشمنٹ اس لیے کہ تاکہ بہتری آئے، تاکہ اس پنشمنٹ کے خوف سے وہ ایکسٹرنسکلی موٹیویٹ ہو، اس کو پریونٹ کرے پنشمنٹ کو. اس لیے پنشمنٹ دی جاتی ہے کہ وقت کی ضرورت ہے. تو پنشمنٹ کے کانسیپٹ کو پازیٹیولی ہم نے دیکھنا ہے، آپ نے پازیٹیولی لینا ہے. آپ کے پیرنٹس بعض دفعہ سرزنش کرتے ہیں، پنش کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں. تو یو ہیو یور اون امپورٹینس. تو دیٹ از وائی punishment, the concept will help you a lot. In the light of that experience of punishment, you will take care on further and future aspects and avoid the negativities. اس کے بعد ایکسٹینشن ہے، تو withholding reinforcement of a behavior to cause its cessations. تو یہ ایکسٹینشنلزم ہے. کس طرح آپ کریں گے؟ withhold کریں گے ان ری انفورسمنٹ کو تاکہ جو آپ کی ری انفورسمنٹ ہے وہ پراپر طریقے کے ساتھ ہو. اس کے بعد اسکیجولز آف ری انفورسمنٹ. کنٹینیوس ری انفورسمنٹ. اے ڈیزائر بہیویئر اٹ از ری انفورسڈ ایچ ٹائم اٹ از ڈیمونسٹریٹڈ. جیسے آپ کو بتایا جائے کہ اس طرح کرنا ہے انسٹرکشنز کے ساتھ، تو انسٹرکشنز اس کے میں آتا ہے کہ کس طرح آپ انسٹرکشنز فالو کریں. جو ڈیزائرڈ بیہیویئر یا ڈیزائرڈ اس کو ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو ورک پلیس کے اوپر، آپ کو یونیورسٹی کے اندر، آپ کو مختلف جگہوں پہ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، تو یو ہیو ٹو فلفل اینڈ اوبے دیٹ انسٹرکشنز ٹو گیٹ گڈ ریزلٹس، ٹو گیٹ ڈیزائرڈ بیہیویئرس. تو یہ آپ کو اسکیجول جو ہے ری انفورسمنٹ کا آپ کی مدد کرے گا. اس کے بعد انٹرمیڈنٹ جو ہیں ری انفورسمنٹس ہیں. A desired behavior is reinforced often enough to make the behavior worth repeating, but not every time it is demonstrated.
تو ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو ڈیزائر بیہیویئر ہے از ری انفورس آفن، اکثر یہ ہم ری انفورس کر دیتے ہیں اور یہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹو میک دا بیہیویئر ورتھ ریپیٹنگ، یہ اسی لیے کیا جائے گا کہ آپ کا بیہیویئر کی ایک ورتھ بنے اور آپ کے جو ایٹیٹیوڈ ہیں، جو آپ کے رویے ہیں، وہ مثبت تبدیلی کے ساتھ آئیں اور مثبت پروڈکٹیوٹی دیں. تو اس لیے یہ تمام چیزوں کو ورک پلیس کے اوپر ذہن میں رکھا جاتا ہے. اس سے پھر پرسنالٹی گروم کرتی ہے، پروفیشنل کیریئر جو ہے پرولونگ ہوتا ہے اور پروفیشنلی آپ ساؤنڈ ہوتے ہیں آن دا بیسس آف دیز آل دیز کانسیپٹس وچ یو ہیو لرنڈ. اس کے بعد فکسڈ انٹرول اسکیجولڈ ہے. تو یہ ساری ٹرمز جو ہیں آپ نے یوز کرنی ہیں، آپ نے سیکھنی ہے، ایکسپلور کرنا ہے، ڈگ آؤٹ کرنا ہے. فکسڈ انٹرول اسکیجولس کیا چیزیں ہیں؟ ریوارڈ آر اسپیسڈ ایٹ یونیفارم ٹائم انٹرول. اب یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے کہ انٹرول کے ساتھ آپ کو ریوارڈز دیے جائیں، یعنی کوارٹرلی پرفارمنس کے اوپر ریوارڈ دے دیا تاکہ اگلے کوارٹر کے اندر اور مزید پروگرس آئے. تو مختلف آرگنائزیشنز مختلف ہیلے اور بہانے وہ سیٹ اپس بناتی ہیں to give the reward and incentive to their employees to get the maximum benefits. For that purpose, fixed interval schedule ہے. تو these are the schedules which help you a lot. تو reinforcement کے schedules ہیں. In the light of that schedule, آپ reinforce yourself. اسٹرینتھ کرتے ہیں اپنے سیلف کو. تو پھر ایک کانسیپٹ یہ نکلا کہ فکسڈ انٹرول، کہ فکسڈ انٹرول کوارٹرلی 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 کوارٹرلی. تو سال میں 4 دفعہ اگر آپ کر لیں، 6 دفعہ اگر آپ کر لیں ریوارڈ جو ہے سیریمنی، تو اس میں لوگوں میں اور زیادہ بہتری آنے کا امکان ہے. تو ریوارڈز آر اسپیسڈ ایٹ یونیفارم ٹائم انٹرول، کہ یونیفارم ٹائم انٹرول کے ساتھ ساتھ ریوارڈز کو دیا جاتا ہے تاکہ امپلائی کا موٹیویشن لیول ہائی رہے. اس کے بعد ہے ویریبل انٹرول اسکیجول. ویریبل انٹرول اب وہ کیا ہے؟ ریوارڈز آر انیشیٹڈ آفٹر اے فکسڈ اور کانسٹنٹ نمبر آف ریسپانسز، کہ اس کی مدد ریوارڈ جو ہے انیشیٹ کیے جاتے ہیں اور فکسڈ اور کانسٹنٹ رکھے جاتے ہیں نمبر آف ریسپانسز کے ساتھ، کہ کتنے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ کیا، کیسے کیا. تو سال میں 2 ہیں، فکسڈ ہے کہ یہ 2 ایوارڈز ہیں ان کے لیے جو یہ کریں گے. تو ہر وقت آپ ایک سائیکل کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایک جستجو رہتی ہے ورک پلیس کے اوپر، اور اس کے لیے آپ کو مختلف ریوارڈز اور انسینٹیوز دے دیے جا رہے ہیں. اسکیجول آف ری انفورسمنٹ. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم اسکیجولائز کرتے ہیں ان ساری ری انفورسمنٹ کو. آپ دیکھیں اس کو. ری انفورسمنٹ اسکیجول کنٹینیوس. نیچر آف ری انفورسمنٹ کیا ہوگا؟ ریوارڈ گیون آفٹر ایچ ڈیزائرڈ بیہیویئر. پچھلی سلائیڈز میں ہم نے اس کو جنرلی ڈسکس کیا تھا، ابھی آپ دیکھیں ذرا اس کو کہ کیسے ہم کریں گے. فاسٹ لرننگ آف نیو بیہیویئر بٹ ریپڈ ایکسٹینشن، یہ اس کے ایفیکٹس آئیں گے. اس کے بعد فکسڈ انٹرول، ریوارڈ گیون ایٹ فکسڈ ٹائم انٹرول، ایوریج اینڈ ارریگولر پرفارمنس ود ریپڈ ایکسٹینشن. اب اس کی مدد سے اگر ہم فکسڈ انٹرول کرتے ہیں اور نیچر آر ری انفورسمنٹ ریوارڈ گیون ایٹ فکسڈ ٹائم کے اوپر ہم انٹرول کے ٹائپ دیتے ہیں، تو اس کا افیکٹ کیا آئے گا بیہیویئر پہ؟ اس کے مطابق اس کا افیکٹ آئے گا ایوریج اینڈ ارریگولر پرفارمنس. ایوریج سی پرفارمنس ہوگی، ارریگولر ہو جائے گی، ریگولر نہیں آئے گی. اینڈ ود ریپڈ ایکسٹینشنز. اس کے بعد ویریبل انٹرول، اگر ہم یہ والا اسکیجول کے اندر ویریبل انٹرول ڈالیں تو کیا آئے گا؟ ریوارڈ گیون ایٹ ویریبلس ٹائم، ماڈریٹلی ہائی اینڈ اسٹیبل پرفارمنس ود سلو ایکسٹینشنز. یہ بیہیویئرس کے اوپر افیکٹس آئے گا آپ کا. فکسڈ ریشو، ریوارڈ گیون ایٹ فکسڈ اماؤنٹ آف آؤٹ پٹ. آپ کی ایک فکسڈ آؤٹ پٹ کے اوپر آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا اور بیہیویئر کے اوپر اس کا افیکٹ کیا آئے گا؟ ہائی اینڈ اسٹیبل پرفارمنس اٹینڈ کوئکلی بٹ آلسو ود ریپڈ ایکسٹینشنز. اور ویریبل ریشوز جب آپ اسکیجول کے اندر لائیں گے جس کے مطابق آپ ریوارڈ گیون ایٹ اویلیبل اماؤنٹ آف آؤٹ پٹ، جو بھی آپ آؤٹ پٹ دیے اس کے اوپر، تو اس کے اوپر آپ کے بیہیویئر پہ جو افیکٹ آئے گا ویری ہائی پرفارمنس ود سلو ایکسٹینشنز. تو یہ اس کے افیکٹس ہیں. اور یہ انٹرمیٹنٹ اسکیجولس آف ری انفورسمنٹ ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فکسڈ انٹرول اسکیجولس کے مطابق امپلائی ریسیو کریں گے ویکلی پے بیک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈوانس کنٹریز میں ویکلی پے بیک دیا جاتا ہے.
تو اس ویکلی پے بیک میں ہر ہفتے آپ کو انسینٹیوز بھی مل جاتے ہیں, پے بیک بھی مل جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویک کے اوپر آپ کو ری انفورس کیا گیا ہے. تو یہ انٹرمیٹنٹ ہے. یہ اس کے بعد ویریبل انٹرول اسکیجول, پاپ کوئزز ان کلاس رومس. آپ سے مختلف کلاس روم میں اگر دیکھیں کہ مختلف کوئزز لے رہے ہوتے ہیں وقت پہ وقت سے, ٹو جج یور capability, to judge your learning, to judge your these type of things. تو اس کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ویریبل انٹرول اسکیجول ہے کہ ویریبلس کے ساتھ ہے, چینج ہو رہا ہے وہ. اس کے بعد فکس ریشو اسکیجول کو جو ہے ہم لیتے ہیں, پلان کریں زپر انسٹالرس کے ساتھ. تو یہ بھی ایک ارننگ ہے. اس کے بعد ویریبل ریشیو اسکیجولس, کمیشنز سیلس پیپل. تو جو سیلس پیپل کو ہم دے رہے ہوتے ہیں کمیشنز کی صورت میں ہم دے رہے ہوتے ہیں, اس کا بھی ہم نے یہ ری انفورسز دا میکنگ آف اسکیل بنا کے اس کو ہم نے کیا ہوا ہے. تو امید ہے کہ آپ اس چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے. اور بیہیویئر موڈیفیکیشن, تو وہ کیا چیز, دا اپلیکیشن آف ری انفورسمنٹ کانسیپٹ ٹو انڈیویجول ان ورک سیٹنگ. تو آپ کی بیہیویئرس کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور بیہیویئر موڈیفیکیشن کے مطابق جو اپلیکیشن ہم کریں گے ری انفورسمنٹ کے کانسیپٹ کی انڈیویجول ان دا ورک سیٹنگ. 5 اسٹیپس اس کو ہم کہیں گے, جس کو ہم پرابلم سالونگ ماڈل کے طور پہ کرتے ہیں اس میں. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کے بیہیویئر کی موڈیفیکیشن ہوگی, موڈیفائی ہوگا آپ کے بیہیویئر, ان لائن ہوگا آپ کا بیہیویئر. نمبر 1, آئیڈینٹیفائی کریٹیکل بیہیویئرس. اگر آپ کی شخصیت میں سے ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں جو کریٹیکل بیہیویئرز ہیں اور اس کی اصلاح کے لیے کام کریں, تو آپ کا بیہیویئر موڈیفائی ہو رہا ہے, موڈیفیکیشن کی طرف جا رہا ہے. نمبر 2, ڈیولپ بیس لائن ڈیٹا. پھر ہم بیس لائن ڈیٹا کو ڈیولپ کر لیں کہ کس کی وجہ سے کیا وجوہات ہیں, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. تو بیس لائن ڈیٹا پھر ہم اس کو, یہ بھی موڈیفیکیشن کی طرف لے کے جائے گا آپ کو. اس کے بعد آئیڈینٹیفائی بیہیویئرل کانسیکوینسز. اب ہم نے وہ کانسیکوینسز کو ہائی لائٹ کرنا ہے جو اس کے بیہیویئر کی وجہ سے اس کو برداشت اور فیس کرنے پڑے. کوئی شخص غصہ کرتا ہے, اس کا ظاہر ہے تو کانسیکوینسز ہوں گے کچھ. کسی کی بات کرنا, کسی کو کام میں جو ہے وہ آپ نے کوئی ہرڈلز کریٹ کرنا, تو اس کے ظاہر ہے کانسیکوینسز بھی آئیں گے. اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا اور موڈیفائی کرنا آپ کے بیہیویئر کا, یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. پھر ڈیولپ اینڈ اپلائی انٹرونشنز. اس کے بعد ایویلیویٹ پرفارمنس امپروومنٹ. اور پھر آپ کی آرگنائزیشنل بیہیویئر موڈیفیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کیا جائے. ود دی ہیلپ آف دیز پرفارمنس اور ایویلیویٹ, you will be given suggestions, you will be given some advices, you will be given some instructions to modify your behavior, and you have to fulfill these requirement in the light of these 5 problem solving model. تو یہ ساری چیزیں آپ کو فیلڈ کے اندر, ورک پلیس کے اوپر ذہن میں رکھنی ہے تاکہ یہ سارے کانسیپٹ کلیئر ہوں, تو پھر آپ کی پرسنالٹی ایک بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ آ کے گرو کرے. اور اس میں پھر آرگنائزیشنل بیہیویئر کے جو اپلیکیشنز ہیں موڈیفیکیشن کی, وہ آپ تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کر لیں. ویل پے ورسز سک پے, ایک ان دونوں کا کیا کمپیریزن ہے. ریڈیوس ایبسینٹیزم, آپ ایبسینٹ رہتے ہیں, کام دل سے نہیں کرتے, پروکاسٹینیشن ہے, تو پھر اس کو کرنے کے لیے ہم ریوارڈ دیں گے بائی ریوارڈنگ اٹینڈنس ناٹ ایبسنس. ہم اٹینڈنس کے اوپر ریوارڈ کریں گے تو پھر آپ کو یہ چیزیں ختم ہوں گی. امپلائی ڈسپلن ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے دا یوز آف پنشمنٹ. تو امپلائی کے اس ڈسپلن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم پنشمنٹ کا کانسیپٹ لے کے آئیں گے, کین بی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگا. ڈیولپنگ ٹریننگ پروگرامس. پھر ہم آپ کی موڈیفیکیشن کے لیے, او بی موڈیفیکیشن کے لیے, آرگنائزیشنل موڈیفیکیشن کے لیے وی ول ارینج سم ٹریننگز اینڈ ورک شاپس to give you up to date knowledge, to give you up to date technical knowledge. In the light of that acquired knowledge you will perform well in the organization. تو یہ بھی ایک ہماری موڈیفیکیشن ہو جائے گی. اس کے بعد سیلف مینجمنٹ ہے, اس کے لیے کچھ کہ ریڈیوس دا نیڈ آف ایکسٹرنل مینجمنٹ کنٹرول. تو سیلف مینجمنٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کو با اختیار کیا جائے, آپ کو امپاور کیا جائے تاکہ آپ کا ایکسٹرنل مینجمنٹ سے جو کنٹرول ہے وہ تھوڑا کم ہو, ریڈیوس کریں اس کو, تو اس کی نیڈ محسوس کی جاتی ہے. تو سیلف مینیج کرنے کے گر اور طریقے آپ کو سکھائے جائیں گے.
تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ آج ہمارا سیکنڈ لیکچر تھا جو کہ آپ کی انڈیویجول بیہیویئرس کو ٹھیک کرنے کے لیے بتایا گیا تھا، اور اس کی مدد سے آپ ساری چیزوں کو جو ہے وہ لے کے چلیں گے. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ نے بہت غور سے سنا ہوگا، اس میں توجہ دی ہوگی، اور اس کو مزید جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں یا وہ ٹرمز جو آپ کے لیے نہیں تھی، آپ اس کو سرچ کریں گے، ایکسپلور کریں گے، اور اپنی سہولت کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کریں گے تاکہ ہمارے طرف سے آپ سے جو چیزیں پوچھی جائیں گی امتحان کی صورت میں بہتر طریقے سے آپ پرفارم کر سکیں. اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے اور اس کو ذہن نشین کر کے پریکٹس میں لے کے آئیں گے، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور تیسرے لیکچر میں اب آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.